غور صاحب، ظاہر حالات بھی خراب ہوئے اور تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، ان کی طرف سے بھی ہوا، ہماری طرف سے بھی، آپ نے بھی سخت بیانات دیے. جو ملاقات ہوئی اور کیونکہ خبر یہی ہے کہ بہت طویل ہوئی، اس کے بعد یہ معاملات طے پائے، تو اس کا ماحول کیسا تھا؟ کیا وہاں پہ بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا یا ایک اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی اور کھل کر بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب، ماحول میں تلخی نہیں تھی. بالکل آپ کو جو ماحول میں ایک تو سب سے بڑا جو فیکٹر تھا جو ماحول کو سیریس اور ایک بزنس لائک جس نے بنایا ہوا تھا، وہ قطر کی اور ترکیے کی جو ڈگنیٹریز تھیں، جو ان کی پریزنس تھی اور ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹس بھی تھے. تو وہ چار جو رخی ایک قسم کا ایک تھا. ایک طرف ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف آمنے سامنے افغانستان اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف قطر کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف ترکیے کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو ماحول میں تلخی نہیں تھی، کسی سٹیج پہ بھی کوئی تلخی نہیں آئی، کیونکہ بعد میں جو نیگوشیشنز ہوتی رہی ہیں اس میں جو ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ ترکیے کا وفد جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا رہا ہے. جہاں پہ ہمیں آبجیکشن ہوتی تھی ڈرافٹ کے اوپر، وہ ہم ریز کرتے تھے. جو ان کے طرف سے کوئی آبجیکشن ہوتی تھی تو وہ ادھر جاتے تھے. تو یہ ایک قسم کی ایک ہی بلڈنگ کے اندر جو ہے شٹل ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ہوتی رہی. اس لیے جو اختلافی پوائنٹ تھے ان کے اوپر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کنفرنٹیشن کا کوئی موقع بھی میسر نہ ہوا کہ جس کے اوپر جو ہے کوئی بحث تمیز ہو سکتی. بحث تمیز جو ہے اور اس میں امینڈمنٹس جو ہیں یا امپروومنٹ جو ہے، ڈیلیشن جو ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے قطری دوستوں اور ترکیے کے دوستوں کے ذریعے جو ہے ہوتی رہی. ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن جو ہوا ہے جس وقت اوپن ہوئی ہے، باتیں اوپن ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے بھی بات، میں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی بات کی. جو ایک فارمل سلسلہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح ہم انڈائریکٹلی انگیج رہے. کہیں کہیں جو ہے ہمارے جو ڈیلیگیشن کے لوگ تھے وہ بہت کم وہ ڈائریکٹلی بھی انگیج ہوئے، لیکن ساری انگیجمنٹ جو ہے وہ ترکیے اور قطری دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی رہی. جو ہے جو فائنل ڈرافٹ بنا، جو میں ایک صفحے کا ہے، بلکہ ایک صفحے کے اوپر 4 پیراگراف ہیں، اور پیراگراف جو ہیں وہ 3 4 لائنوں کے پیراگراف ہیں. مختصر سا ڈرافٹ ہے، لمبا ڈرافٹ نہیں ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا لمبا ڈرافٹ کسی نے کوئی جعلی قسم کا بنا کے چلایا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کسی اور ملک کا نام دیا ہوا ہے. یہاں دوست لوگ جو ہیں اپنے جو ہے معتبر اپنے آپ کو بنانے کے لیے مختلف قسم کے ڈرامے کرتے ہیں. مختصر سا اس کا ڈرافٹ ہے، اور جو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے جو سیشن ہونا ہے دوسرا، اس میں جو میکنزم ہے، ڈیٹیلز نہیں میکنزم ہے کہ وہ جو 3 4 چیزیں ہم نے ایگری کی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، ان پہ عمل درآمد کیسے ہونا ہے، وہ ترکیے میں ہوگا. اور ہو سکتا ہے جو وہ یہ سلسلہ جو ہے ہماری ڈیلیگیشنز ہی کر لیں. جانے کی ضرورت جو ہے اسی دن پڑے جب کو فائنل سگنیچرز وغیرہ کی وہاں پہ. اور مجھے بتائے گا کہ جب آپ کل ہوا ہے وہ اس کے اوپر سگنیچر جو ہے. جی تو خواجہ صاحب، آپ نے کیونکہ پہلے 2 دفعہ ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بڑا شک ہے کہ یہ سٹینڈ کرے گا، اور ظاہر اس کے بعد حالات خراب بھی ہوئے. اب جبکہ آپ خود براہ راست طور پر شریک تھے، تو اب بھی آپ کو شک ہے یا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر سٹینڈ کرے گا؟ جو میں نے پہلے کہا تھا، میں اس کی جگہ ایک فریز استعمال کروں گا کہ میرا آپٹیمزم ہے، گارڈڈ آپٹیمزم ہے. میں امید ضرور رکھتا ہوں، لیکن امید کے ساتھ ساتھ جو ہے محتاط بھی ہوں. زیادہ امید جو ہے وابستہ جو ہے اس وقت حالات جو ہیں وہ امید زیادہ وابستہ کرنے کی جب ایویڈنس سامنے لے کے آئیں گے حالات جو ہے، تو پھر ہی جو ہے کنکلوسیو بات کی جا سکتی ہے. ابھی اٹ از ٹو ارلی. امید تو ضرور لگانی چاہیے، امید کے بغیر جو ہے کام چلتے نہیں ہیں. لیکن جو ہم اس وقت محتاط رہ رہے ہیں، لیکن ادھر سے جو کیونکہ وہ ایک
کیا کہتے ہیں دیر از اے ورڈ فار اٹ کہ وہ ایک جو ان کی جو حکومت ہے کابل میں حکومت ہے یا دوسرے جو ان کے انفلوئنس کے جو سینٹرز جو ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ مختلف آوازیں آلریڈی آ رہی ہیں اس وقت بھی جو ہے اپنا اپنا جو ہے وہ جو انفلوئنس جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ ایک یونیفائڈ حکومت بن کے جو ہے ہمارے ساتھ یہ کنکلوڈ کریں. یہ نہ ہو کہ کل کہیں کہ جی فلانے شہر والے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے یا وہ کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. اس قسم کی جو ہے باتوں کی توقع تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پاسبلٹیز جو ہے تو آئی اگین سے کہ میں آئی ایم ویری یہ عام بات ہے ان مذاکرات کے بعد ظاہر ہے اگر وہاں سے ایک اگریسو اسٹیٹمنٹ آیا بھی ہے تو پاکستان کا بڑا میجر ریسپانس اس کے بعد رہا ہے, مگر وہاں سے اگریسو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس بات کو پھر بھی دہرایا جا رہا ہے کہ جی ہم کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے یا افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف. ناؤ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو ہوا, اگر واقعہ ہوا پاکستان نے جو ہے وہ جواب دیا اور میزائل داغے. اب کیا پاکستان ثالثوں سے کہے گا کہ قطر سے یا ترکیے سے کہ جی اب آپ دیکھیے اور آپ انٹروین کیجئے اور بات کیجئے, کیا ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے میں یہ چیز یہ جو میکنزم ہے اس کے اندر جو ہے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی, لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں جو اندازے کے ساتھ کہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ دو برادر ملک جو ہیں ان کو کہا جائے گا کبھی یہ وائلیشن ہوئی ہے اور یہ جو ہے اس کی جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے بات جو ہے یہ ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے ہو سکتا ہے, پاسبلٹی اس کی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے جو جس سائڈ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے ان کو جو بھی طے ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میکنزم جو ہے اس کو انفورس کرنے کا اس ایگریمنٹ کو 25 کو جو میٹنگ ہے ہو سکتا ہے 25 کو بھی ہو 26 کو بھی ہو 27 کو بھی ہو کچھ دیر لگ جائے لیکن 2-3 دن میں فائنلائز وہ بھی ہو جانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکنزم کے ذریعے یہ انفورس ہوگا انسٹنٹلی جو ہے اس کا رسپانس جو ہے اس کی میں پاسبلٹی فی الحال کیونکہ یہ چیز ابھی فائنلائز ہونی ہے اس سے میں احتیاط کروں گا اس کے اوپر جو ہے جواب دینے سے. کیونکہ ہم یہ بھی رہے کہ ان کے دہشت گردوں کے بھی بہت زیادہ دھڑے ہیں. اگر کوئی دہشت گرد صورتحال خراب کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتا ہے تو کیا میکینزم ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ جی اس کو افغان طالبان کی پشت پناہی حاصل تھی یا ایک لیکیج ہوا ہے یا کسی نے کارروائی کی ہے سازش کے تحت حالات خراب کرنے کے لیے, تو پیمانہ یہ سارے معاملات طے کیے جائیں گے؟ ضرور. یہ آپ کی بات بڑی ریلیونٹ ہے کہ فرض کریں وہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس ہے, انڈیا جو ہے اس ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کے انفلوئنس میں لوگ جو ہیں ابھی بڑا ریسنٹلی متقی صاحب جو ہے بڑا پیار محبت والا ٹور کر کے آئے ہیں وہاں پہ, لاڈ پیار وہاں پہ بہت ہوا ہے. تو اس قسم کے جو چیزیں جو ہیں یہ دے کین ڈیمیج دے کین کریٹ پرابلمس فار بوتھ دا پارٹیز, کابل بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیڈرشپ جو ہے ٹی ٹی پی کی ساری اس وقت جو ہے افغانستان میں ہے, یعنی احکامات وہ وہیں سے لیتے ہیں اور اس بات کی ایویڈنس موجود ہے. بالکل ایویڈنس موجود ہے, لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جو خدشہ جو ہے اس کا ابھی سے اظہار کر رہا ہوں کہ اس قسم کی سچویشن ارائز ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں جی کہ وہ تو پاکستان کے اندر سے ہوا ہے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تعلق 100% نہیں 200% ان کا ہر جہاں پہ جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ جو بیان دیتے ہیں نا جی ہمارے یہاں پہ تو ٹی ٹی پی کوئی نہیں ہے, ٹی ٹی پی کی پوری جو سارے کے سارے فیکشنز جو ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس گھر ہیں, ان کے پاس فیملیز ہیں, ٹریننگ کیمپس ہیں اور ان ٹریننگ کیمپس میں بہت سارے افغان بھی ہیں, بلکہ افغانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ باتیں ساری جو میں کر رہا ہوں یہ الٹیمیٹلی یہ باتیں جو ہے وہاں پہ استنبول میں ٹیک اپ کی جائیں گی جو ہے انشاءاللہ. صاحب اور مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تو ظاہر ہے ایک بہت زیادہ دوستی ہے, پاکستان کا بہت اچھا تعلق ہے ترکیے کے ساتھ بھی, قطر کے ساتھ بھی, اکنامک کوآپریشن بھی ہے, پاکستان پاسداری کرتا ہے جو بات ان رہنماؤں کے ساتھ کی جائے. آپ کو کیا افغان طالبان کے اوپر بھی وہ انفلوئنس یا تعلق نظر آیا کہ وہ بات مانیں گے اگر قطر میں یا ترکیے کے آگے اور ان کی ثالثی میں وہ کوئی اپنا ورڈ دے رہے ہیں یا کوئی کسی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کا کنسیڈریبل انفلوئنس ہے
افغان طالبان کے اوپر، دونوں ممالک کا، خصوصاً قطر کا تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے. قطر ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے، مشکل وقتوں میں ان کے کام بھی آیا ہوا ہے. قطر ان کی وہاں پہ سینٹر بھی تھا، ان کا دفتر بھی وہاں پہ تھا. جو افغان طالبان ہیں ان کا بھی تھا، اور آبویسلی ہم نے تو نیگوشیٹ جو کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ کیا ہے نا. ہم نے تو جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ تو نیگوشیٹ نہیں کیا. میں یہاں پہ ایک بات کلیریفائی کر دوں آپ کے پروگرام کے تفصد کے، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان نے کہا تھا تو تب بات نہیں کی تھی اور آپ ان سے بات کی. ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات نہیں کی، ہم نے ٹی ٹی اے کے ساتھ بات کی ہے، افغان طالبان کے ساتھ بات کی جن کی وہاں پہ حکمرانی ہے اس وقت، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے انفارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ہیں، اور بھی ممالک کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ہیں. وہ ریکگنائز آپ فارملی جو ہے انٹرنیشنلی نہیں ہوئے، لیکن اس وقت تو حکمران ہے وہاں کے. لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی عمران خان، جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، جو ہماری آبادی کے قاتل جو ہیں، جنہوں نے یہ ساری ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ اینڈ پیپل آف پاکستان، عمران خان ان کی حمایت کرتا رہا ہے کہ ان سے بات کی جائے. یہ اور انہی کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا جو ہے، جو 3,000 یا 4,000 یہاں پہ لائے گئے جو ہے. ہم ٹی ٹی اے کے، میں یہ آپ کے پروگرام میں یہ بڑے واضح بتا رہا ہوں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ قطعی طور پہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، اور نام کرنے کی کسی کوئی وجہ ہے. ہم ٹی ٹی اے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو افغان طالبان ہے جو اس وقت وہاں پہ حکمران ہے. ملا یعقوب جو ہے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا ایک اپنا انفلوئنس ہے، ایک اپنا قد کاٹ ہے. ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ریکگنائز قسم کے طالبان جنہوں نے اسٹرگل میں جو ہے حصہ لیا ہوا ہے، جو نیٹو فورسز کے خلاف اسٹرگل تھی. تو اس لیے میں آپ کے ذریعے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1-2 دن سے بیانات آ رہے ہیں جی کہ جب عمران خان کہتا تھا اس وقت بات نہیں کی، اب بات کی. ہم نے بالکل ابھی بھی بات نہیں کی. جن سے عمران خان کہتا تھا ان سے کبھی بات نہیں کریں گے ہم جو ہے انشاءاللہ. صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک معاملہ جو ایشو ہی نہیں تھا، کیونکہ معاملہ تو یہ ہو رہا تھا کہ کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو، مگر قطر کی طرف سے جو پہلا پریس ریلیز آیا اس میں ٹینشنز آن دا بارڈر کا ورڈ تھا، اور پھر آن دا بارڈر کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ اپڈیٹ ہو کر آیا جس کے اوپر ایک نئی کنٹروورسی ہو گئی کہ جی قطر نے طالبان کی بات جو ڈیورن لائن کے حوالے سے ہے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے یہ بات کی. جو ایشو ڈائلاگ کا حصہ نہیں تھا وہ ایک ایشو بن گیا. یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے بات. یہ وہاں پہ بات نہیں ہوئی. بار بار اس ڈرافٹ کے اندر جو ہے بارڈر کا لفظ جہاں بھی آیا اس ڈرافٹ کے اندر، لیکن ڈرافٹ کے میں جو ڈائیورج نہیں کر سکتا اس کے کانٹینٹس جو ہیں، اور اس میں جو یہ جو بیان آیا ہے قطر کا جو ہے، اس کا ڈرافٹ کے ساتھ یا جو ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا بیان ہے، اور ان کے بیان میں پہلے بارڈر کا لفظ تھا، پھر وہاں پہ بڑا انسسٹ کیا انہوں نے کہ جی آپ بارڈر کا لفظ استعمال کریں، یہ ہمارے لیے ڈسپیوٹڈ ہے، اور یہ جو ہے اس سے آپ کی جو ایک ثالث کی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا، دیٹ از بٹوین دیم. لیکن وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ایک لیوریج برقرار رکھنے کے لیے ان کی بات مانی ہے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو امپلیکیشنز جو لی جا رہی ہیں وہ امپلیکیشنز نہیں ہیں. اب ایک اور ایشو یہ ہے کہ کیا ان کی طرف سے بھی کچھ آپ لوگوں سے شکایتیں کی گئی کہ جی ہماری بھی یہ فہرست ہے پاکستان سے کہ پاکستان ان کو ایڈریس کرے، اور آپ نے کیا کمٹمنٹ دی اگر ان کی طرف سے ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں ہمارا تو یہ سارا جھگڑا تو جو ہے وہ تو ان کے ہمارے گریونسز ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا مثلا انڈیا کی بات ہوئی ہے وہاں پہ تو ہم نے کہا جی انڈیا کا یہ اسٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، وہ جس سے مرضی رکھیں جو ہے وہ تعلقات جو ہے ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یا انفارملی بات ہوتی رہی وہاں پہ، فارملی بات نہیں ہوئی. اور ہم نے جو ہے ان کے لیے ہمیشہ اچھی خواہشات ہی رکھی ہیں، ماضی میں بھی رکھی ہیں، اور اس خواہشات کی ایویڈنس جو ہے وہ تاریخ میں 30-40 سال کی تاریخ میں جو ہے بالکل واضح نظر آتی ہے. ہندوستان نے تو ان کو پناہ نہیں دی.
جو لاکھوں لوگ جو ہے millions of people who were here for 40 years or 45 years, they were on Pakistani soil. آپ کے اور میری سرزمین کے اوپر وہ رہ رہے تھے نہیں رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے 3.5-4 ملین لوگ جو ہے بس رہے ہیں یہاں پہ، جن کو ہم ڈپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ آپ آنریبلی بھیجیں ان کو، اس طرح کوئی بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو نہیں لیں گے، اس قسم کی کوئی بات نہیں. انہوں نے صرف جو ہے ایک آپ کہتے ہیں تمام حجت کے طور کے اوپر جو ہے بات کی ہے کہ جی ان کو ہم بالکل آنریبلی ہم ان کو بھیج رہے ہیں. کہ کہیں بھی آپ کو ایک واقعہ بھی کہیں نظر آیا ہوگا. آپ اگر دیکھیں تو ایران میں جو ہے واقعات ہو رہے ہیں، افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ کلیشز بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جس طرح ہم نے انہیں عزت کے ساتھ مہمان رکھا ہے، اسی طرح عزت کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ علی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہفتے کو اب ایک اور راؤنڈ ہوگا جس میں جو معاملات ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاہدہ آگے بڑھے گا اور اس کی پاسداری کی جائے گی، وہ طے پائیں گے. ثالثی 2 ممالک کر رہے ہیں، 2 ممالک ترکی اور قطر.